اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں آج حاضر آیا ہے۔ ماہ شوال المکرم کا الحمدللہ آغاز ہو چکا۔ ہم نے عید کی خوشیاں منائیں اور اس دورانیے میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمارے لیے کل اہل اسلام عالم اسلام کے لیے القدس شریف میں بیت المقدس میں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی جارحیت، ظلم، استبداد اور نہتے مسلمانوں پر دن رات ہونے والے مظالم نے یقیناً ہم سب کو دکھی کیا اور ہم دکھی ہیں۔ القدس شریف، مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کا یہاں قدمین شریفین لگے ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی یادیں ہیں۔ کلام مجید میں اللہ رب العزت نے اس سرزمین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سرزمین کو بابرکت کہا گیا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کی نشانیوں کی سرزمین ہے۔ اس میں انبیاء و رسول یہاں وقتاً فوقتاً جلوگر ہوتے رہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج، شب اسرا 1,24,000 کم و بیش کل انبیاء کی امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا پہلا پڑاؤ یہی مسجد اقصی ہے۔ اسی کے بارے میں کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، مسلمانوں کی سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، بزدلی ہے کہ آج یہ مسجد، یہ مقدس مقامات مسلمانوں کی تحویل میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان یہاں پر مظلوم ہیں، مغلوب ہیں، اور ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور اقوام عالم بھی بیدار نہیں ہیں، اہل عرب بھی بیدار نہیں ہیں، اور کہیں بھی حمیت اور غیرت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو ہیومن رائٹس کا بہت زیادہ پرچار کرتی ہیں، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق پر، وہ UN کا چارٹرڈ ہے، اس چارٹرڈ کے تحت وہ بہت کچھ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن کس طرح ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دل مردہ ہیں کہ وہاں سینکڑوں معصوم بچوں کو ٹکڑے کیے جا رہا ہے، انہیں ظالمانہ انداز سے ایک بہت بڑی طاقت، قوت ان پر ظلم ڈھا رہی ہے، لیکن خاموشی ہے۔ اہل اسلام نے اس پر بڑا بھرپور احتجاج کیا، سوشل میڈیا کا بہت عظیم الشان اس پر کردار رہا، کچھ نہ کچھ عربوں کو بیداری بھی ہوئی، کچھ اجلاس بھی ہوئے، اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوئے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت عالم اسلام کو، مسلمانوں کو متحد کرے، اور امن انسانیت کے لیے، امن عالم کے لیے یہ سب یکجا ہوں، ساری قومیں یکجا ہوں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمیں جس شے کی ضرورت ہے وہ علم و حکمت ہے، وہ محنت ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے، وہ جمع ہونا ہے۔ وہ دو چیزیں ہمارے لیے تباہی کا بہت بڑا سامان ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ نا اتفاقی ہے، اور دوسری چیز حب دنیا ہے، کہ ہم مال و دولت اور حب و جہاں کے رسیا ہیں، اور اس کے پیچھے
سارے ہی لگے ہوئے ہیں، عرب عیاشی میں مبتلا ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس وقت جو عالم اسلام میں عرب ممالک ہیں، ان میں کچھ ممالک تو بہت غریب ہیں، جیسا کہ شام ہے اور مراکو ہے، لیکن جہاں پر بہت اللہ کی رحمتیں نعمتوں کا وہاں پایا جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیاشی میں عرب مبتلا ہیں، اور کیسی ان کی شب و روز کی ایک زندگی ہے، اور اس کا پھر نتیجہ بھی ہے جب حب دنیا حب جہاں میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو آخرت کا خیال دل سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کرے، جہاں دنیاوی نعمتیں ہیں وہاں ہمیں تقوی عطا کرے، خشیت اللہ کریم اپنی خشیت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اتحاد اتفاق عطا کرے، ہمیں محنت 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 یہ سلیقہ ہمیں دے دے، علم و ہنر اللہ تعالی ہمیں عطا کرے، مصلحت و حکمت اللہ ہمیں عطا کرے، جوش و جذبہ ولولہ حمیت غیرت یہ تمام الفاظ نہیں ہیں، یہ قوتیں ہیں، یہ وہ طاقت ہے، وہ ہتھیار ہے کہ جس سے قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں اور باعزت کھڑی ہوتی ہیں، اور اقوام عالم میں ان کا پھر نام بھی باعزت ہوتا ہے۔ اس وقت پورے عالم اسلام کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ غزوہ احد کے عنوان سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابتدائیہ میں نے القدس، فلسطین، مسجد اقصی کی عزت و عظمت حرمت کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں بڑی تفصیلات سے گفتگو مجھ سے بھی اور دیگر اہل علم سے بھی آپ نے یقیناً سماعت کی ہوگی۔ غزوہ احد کا پس منظر قابل غور ہے۔ غزوہ احد جو ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، بدر کا انتقام ہے۔ بدر کے اندر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے نامور سرخیل، بڑے ان کے سردار ابو جہل، امیہ جیسا بڑے بڑے سردار مارے گئے، نشان عبرت بنے۔ تو مشرکین مکہ میں جہاں ایک خوف تھا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے ایک انتقام کی آگ بھی وہاں بھڑک اٹھی، اور انہوں نے بڑے غیظ و غضب سے اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ اس انتقام لینے کی تیاریاں شروع کی۔ میں آج کے اس پروگرام میں جو بہت ہی مختصر ہوگا، اور اس کا تھوڑا سا دورانیہ اس لیے لمبا ہو گیا کہ ہم نے ابتدا القدس شریف سے کی ہے، اور اس کے کئی حصے کریں گے تاکہ احد کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، اور یہ غزوات ہیں، اور اس غزوہ احد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی سیرت نگاروں نے اسے لکھنا شروع کیا تو اس کی ابتدا یہی کی کہ تمام غزوات میں یہ بہت خوفناک غزوہ تھا، اور بہت سخت اور تکلیف دہ جنگ بھی تھی، اور اس کے نتائج بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی عظیمت اور بہت شدت کا مسلمانوں نے نقصان بھی اس میں برداشت کیا، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نازنین پر زخم آئے، حضور علیہ السلام کا جسم اقدس لہو لہان ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دل کے قریب جو چچا تھے اور جان سے زیادہ عزیز جو چچا تھے، حضرت سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا
اسی غزوہ کے اندر وصال ہوا، آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ کی شہادت انتہائی تکلیف دہ تھی، انتہائی کرب کے ساتھ، انتہائی ظلمانہ ظالمانہ انداز میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے حوالے سے میں پوری ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو غزوہ احد کی پس منظر ہے، اس کی کس طرح تیاری ہوئی، اس پر ہم تبصرہ کریں گے، اور پھر مشرکین مکہ کا مدینہ منورہ کی طرف جب وہ لشکر ان کا روانہ ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جب اطلاع ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سرکار کے صحابہ نے جو پلاننگ کی، یہ دوسرا حصہ ہوگا، یعنی پھر مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانگی، یہ دوسرا اس کا حصہ ہوگا۔ پھر تیسرا اس کا حصہ جو ہے وہ بدر کا میدان، احد کا میدان ہے، اور احد کا وہ مارکا کس طرح سے پھر فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور صحابہ کی جو جانبازیاں ہیں، ان کی جو سرفروشیوں کی جو داستان ہے، اور وہ لڑنے کا جو انداز ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تیسرے حصے میں ہم تبصرہ کریں گے، اور اس تیسرے حصے کے اندر ہی ہم اس ساری بیٹل کو، اس جنگ کو، غزوہ احد کو انشاءاللہ ہم نتائج پر اس پروگرام کو لے جائیں گے۔ آج کی اس نشست میں میں نے صرف ابتدائیہ پیش کر دیا ہے، اور ایک دو باتیں اس پر مزید عرض کروں گا تاکہ یہ پہلا حصہ مکمل ہو جائے۔ غزوہ احد کی جو تیاری مشرکین مکہ نے کی ہے، اس کی بنیادی چیز تو انتقام تھا۔ 70 کے قریب ان کے سردار مارے گئے تھے، تو اس سلسلہ میں انہوں نے انتقام کے لیے ایک بہت بڑی تیاری کی۔ اس تیاری کے سلسلے میں انہوں نے جو چیزیں استعمال کی، سب سے پہلے تو اس وقت کا جو میڈیا تھا، وہ بھرپور میڈیا کا استعمال ہوا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی تھی، کس میڈیا، کس بلا کا نام اس زمانے میں ہوگا۔ تو اصلاً میڈیا کہتے ہیں ایک پروپیگنڈے کو، نشر و اشاعت کو، اپنی بات کو پھیلانے کو، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا نام ہی میڈیا ہوتا ہے۔ آج بھی ایک میڈیا ہے، اور اس زمانے بھی ایک میڈیا تھا۔ تو وہاں اس دور کے میڈیا کا نام شاعری تھی، خطابت تھی، شعلہ نوا خطیب تھے، شعلہ بیان شاعر تھے۔ تو مشرکین مکہ نے باقاعدہ طور پر شاعروں کو ہائر کیا، خطیبوں کو ہائر کیا، اور خطابت اور شعر و سخن اہل عرب کے لیے یہ تو معمولی سی بات تھی۔ وہ تو بات بات میں 20 سینکڑوں شعر کہہ دیا کرتے تھے، اور اپنی اس شاعری سے اور اپنی اس شعلہ بیانی سے وہ ایک دلوں میں، سینوں میں، جذبات میں آگ بھڑکا دیا کرتے تھے۔ تو احد کی تیاری میں یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا استعمال ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کیا شے ہے۔ میڈیا جو چیز دکھانا چاہتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ یعنی عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ایک انفارمیشن کا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے۔ یقیناً میڈیا ایک خبر رساں ایجنسی کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس کے پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کرتا ہے، خبریں دی جاتی ہیں، لیکن میڈیا کا ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ آج بھی میڈیا کا ایک ایجنڈا ہے۔ اس زمانے میں غزوہ احد کے لیے ایک میڈیا کا ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا یہی تھا کہ اہل اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جائے، اور اپنے مقتولین، بدر کے مقتولین کا بھرپور انتقام لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے شاعری کی، اس کے لیے اپنے مقتولین کے انہوں نے مرثیے لکھے، قصیدے لکھے، اور مضافات مکہ مشرفہ میں، جزیرۃ العرب کی مختلف بستیوں میں باقاعدہ طور پر شعراء کو اور خطیبوں کو روانہ کیا گیا، سٹیج لگے اور ممبر لگائے گئے، وہاں پر بڑی زوردار جوشیلی بستیوں میں جا کر تقریریں کی گئیں، لوگوں کو وہاں بھڑکایا گیا اور انہیں آمادہ کیا گیا کہ وہ ان مشرکین مکہ کا اہل اسلام، اہل مدینہ کے خلاف بھرپور ساتھ دیں۔ یہ پہلا کام یہ کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے
پچھلی گزشتہ چند دہائیوں سے میڈیا خاص مخصوص لوگوں کا غلام ہے، مخصوص قوموں کا غلام ہے، وہی کچھ دکھاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ظالم بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مظلوم بنا دیتا ہے، پھر ہیومن رائٹس کا نام لے کر چاہے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک میڈیا کی ایک سازش ہے، میڈیا کا ایک ایجنڈا ہے۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوش نصیبی ہے کہ اسی میڈیا کی ایک سوکن پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا ہم جنس سوشل میڈیا پیدا ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جو میڈیا ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا تھا گزشتہ چند دہائیوں سے، یعنی پچھلے 30-40 سال سے ایک مسلسل ایک ایجنڈا کے تحت جو میڈیا ہمیں دکھا رہا تھا اور پھر اس کے نتائج برآمد ہو رہے تھے، اس کی جو سوکن ہے سوشل میڈیا، اس نے اسے بھی ننگا کیا اور حقائق کو بھی سامنے لایا، سچ بھی دکھایا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کی ایک قوت ہم نے دیکھی کہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ القدس میں، فلسطین میں، غزہ میں نہتے انسانوں پر کس طرح بمباری کی گئی، ان کی تکہ بوٹی کر دی گئی، اور کس طرح بلڈنگیں، عمارات، مساجد، ہاسپٹل، گھر برباد کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، عورتیں اپنی مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور مردہ ضمیر، مردہ دل حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ عرب عیاشی میں غرق ہے، اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن وہ موم بتی مافیا، ان کے دل موم نہیں ہوئے۔ یہ ہمیں آج اس سوشل میڈیا نے دکھا دیا۔ ہم واپس اپنے موضوع کی طرف اگر آئیں تو اس زمانے کا ایسا ہی ایک میڈیا تھا جو کنٹرول میڈیا تھا، مشرکین مکہ نے اسے سیٹ کیا تھا، اور جزیرت عرب کی بستیوں میں مشرکین مکہ نے خطیبوں کے ذریعے، شاعروں کے ذریعے انہیں آمادہ کیا تاکہ وہ احد کے لیے تیار ہوں اور مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ احد کا نام تو بعد میں آیا، جب ان کا پڑاؤ احد کے میدان میں آ کر رکا تو اسے ہم نے غزوہ احد کہا۔ وہ تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے لشکر کی تیاری کی۔ ایک تو ٹول یہ استعمال ہوا میڈیا، دوسرا اس کے لیے انہیں پیسہ چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، تو اس سلسلہ میں بڑی بڑی منتیں مانی گئیں، اور اسی میڈیا کے ذریعے ہی پھر چندہ مہم بھی بہت بڑی چلی اور پیسہ اکٹھا کیا گیا، قبائل سے سامان ضرب و حرب لیا گیا، ہر طرح کی امداد اور سپورٹ ان سے لی گئی، اور بہت بڑا سرمایہ بھی اس سے جمع ہوا۔ تیسرا حربہ احد کے تیاری میں جو ہوا اس غزوے کے لیے مشرکین مکہ نے، وہ عورت کا استعمال کیا، اور عورت ہمیشہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص عربوں کے اندر عورت غیرت کا نام ہے، اور عورت کی وجہ سے بہت فساد بھی برپا ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، اور عرب جو چاہتے تھے، ان کا جو طبیعت و مزاج قبائلی سسٹم تھا، اس میں وہ کبھی وہ کٹ مرتے، لیکن عورتوں پر کسی کو دست درازی کرنا انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو عورتوں کا استعمال انہوں نے اس میں دو طرح سے کیا۔ ایک تو بالکل خلاف توقع ہے کہ عموماً جنگوں میں عورتوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، عورتوں کو چھپایا جاتا ہے، کلوں میں رکھا جاتا ہے، دیواروں کے پیچھے رکھا جاتا ہے، مضبوط حصار میں انہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا انتقام ایسا خوفناک تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی خواتین کو کسی قلعے میں اور دیواروں کے حصار میں رکھتے، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم عورتوں کو ساتھ رکھیں گے۔ یعنی یہ عجیب بات تھی۔ تو اس کے اندر اصلاً حکمت انہوں نے یہ جانی کہ ہم عورتوں کو جب ساتھ لے کر جائیں گے تو ہمارے جنگجو پھر پیچھے پلٹنے کا، بھاگنے کا، فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور ہم ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ عورتیں ہمارے ساتھ جائیں گی اور ہم لڑیں گے، بھیڑیں گے،
اور بدلہ لیں گے، جو ہمارے بدر میں 70 لوگ مارے گئے ہم اس کا پورا بدلہ لیں گے۔ تو یہ عورت کا ایک اس طرح سے انہوں نے استعمال کیا۔ دوسرا عورت کا استعمال انہوں نے اس میں خواتین کا اس طرح کیا کہ جو عورتیں گانا بجانے والی عورتیں تھیں، آوارہ عورتیں تھیں اور دھندا کرتی تھیں، ان عورتوں کو بھی انہوں نے ہائر کیا اور اس لشکر کے اندر شامل کیا تاکہ وہ اس سے عیاشی بھی کر سکیں۔ یعنی اپنے جنگجوؤں کو انہوں نے گویا کہ یہ ایک فیسلٹیز مہیا کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی تیاری کی انہوں نے، یعنی بنیادی چیز کیا تھی؟ انتقام تھا۔ وہ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے انہوں نے پورے جزیرۃ العرب میں اس آگ کو پہلے بھڑکایا، لوگوں کو آمادہ کیا اپنے شعر و شاعری کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، جسے میں میڈیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اس میں انہوں نے سامان ضرب و حرب اکٹھا کیا، چندہ کیا، پیسہ جمع کیا۔ اس میں انہوں نے بے پناہ راشن ان کے پاس موجود تھا، انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی تکلیف نہیں تھی۔ جنگ کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، افرادی قوت بھی ان کے پاس مہیا تھی، مال و متاع بھی ان کے پاس موجود تھا، اندر ایک جوش و جذبہ انتقام بھی ان کے پاس موجود تھا، خواتین کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا تھا، یعنی کہ گویا کہ پوری کشتیاں وہ جلا چکے تھے۔ اب یہ ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف اہل اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کی اطلاع حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو بدر کے موقع پر جو اسلام لا چکے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس روانہ فرما دیا تھا مکہ مشرفہ میں، اور یہی حکمت تھی تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مکہ کے حالات و واقعات سے باخبر رکھ سکیں۔ حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط روانہ کیا، ایک تیز رفتار سواری کے ذریعے جو اس وقت بھی میسر تھی، ایک شخص کو، غلام کو ہائر کیا اور خط سر بمہر کیا کہ یہ خط فوری طور پر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ اس خط کے اندر مشرکین مکہ کے لشکر کی پوری تیاری کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں، کتنا لشکر ہے، ان کا جذبہ، جوش، جذبہ انتقام، سامان ضرب و حرب، ان کے ارادے، یہ ساری داستان حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ کر دی۔ یہاں تک غزوہ احد کا حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ پہلا حصہ آپ نے اسے خوب سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے کہ وہاں مسلمانوں کی کیا، یہ جب خبر پہنچی، حضرت عباس کا خط پہنچا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا پلاننگ کی، کیا مشاورت ہوئی، یہ اس کا دوسرا حصہ بہت اہم ہوگا، اور پھر اس کا تیسرا حصہ ہم اپنے تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ تب کے لیے اجازت۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ میرے آپ ہم سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر رکھے۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں، برما کے مسلمانوں اور کشمیر کے مسلمانوں، دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے، امن عالم، امن انسانیت، پوری دنیا میں امن کے لیے اسلام آیا ہے، اور ہم امن کے دائی ہیں، امن پھیلانا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، امن دینا چاہتے ہیں، اور عزت، حمیت، غیرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کل عالم اسلام کو اتفاق دے، اتحاد دے، اور ہمیں یونٹی عطا فرمائے، محنت اور علم و ہنر، حکمت، مصلحت، یہ ہتھیار اللہ تعالیٰ، غیرت جیسے ہتھیار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جو دوست میری گفتگو کے اختتام میں شامل ہوئے ہیں، میں ان سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ اس گفتگو کو آپ ضرور آگے شیئر بھی کریں، اور شروع سے اس گفتگو کو دوبارہ آپ ضرور سنیں، یقیناً انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔